کبھی کچھ شکست ہو گئی، کہیں کوئی اور تقویت حاصل ہو گئی، لیکن تقریباً 1000 برس دنیا میں مسلمانوں کے بحیثیت مجموعی قوت، اقتدار، سلطنت، دولت، شوکت، سطوت، اس کا دور ہے۔ البتہ اب جو 300 برس رہ گئے یا 333 برس، اس کے بارے میں دو باتیں نوٹ کی۔ مسلمانوں کا دنیاوی اقتدار کم ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں بالکل ختم ہو گیا۔ ہم ہر اعتبار سے پسماندہ ہوتے چلے گئے، علم میں، فنون میں، دنیاوی اقتدار میں، سیاسی حکومت میں، ہر اعتبار سے پیچھے 333 برس۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسری طاقت دنیا کے نقشے پر ابھرتی چلی گئی، یہ یورپ کی اقوام، اور یہی ہے کہ جنہوں نے جا کے امریکہ کو آباد کیا، تو یورپ اور امریکہ کو بریکٹ کر لیجئے، ان کا یہ عروج کا زمانہ ہے، وہ عروج کے جو اب انتہا کو پہنچا ہوا۔ اس عروج کے زمانے میں یورپ نے دو اعتبارات سے ترقی کی، اور یہاں یورپ اور امریکہ دونوں کو ایک وحدت سمجھیے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، اس کی ترقی آسمان کو پہنچی۔ یہ تو سمجھیے کہ لفظاً نہیں، حقیقتاً چاند پر انسان چہل قدمی کر آیا، اور ہمارے جو سیارے ہیں اور جو ان کے راکٹس جا رہے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں کی خبریں لا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، بلکہ یہاں مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال نے کس انداز میں کہا ہوگا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کابل نہ بن جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جس بلندیوں کو آج چھو رہا ہے، ظاہر بات ہے یہ ہماری یافت نہیں ہے، یہ سب مغرب میں ہوا ہے۔ حقیقت کو ماننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہاں، کبھی ہم نے یورپ کو سکھایا تھا، یہ اپنی جگہ ہے، یورپ کو جگایا ہم نے، یورپ کو علم دیا ہم نے، لیکن کب؟ یہ آج سے 500-700 برس پہلے کی بات ہے، جب ہمارا دنیاوی عروج کا زمانہ تھا۔ ہم نے ہندوستان سے بھی علم بھی لیا، سائنس بھی لی، فلسفہ بھی لیا، یونانیوں سے علم بھی لیا، سائنس بھی لی، فلسفہ بھی لیا، اسے خوب ڈیولپ کیا، اور پھر اسپین کی یونیورسٹیوں سے اس کے انجیکشن لگا دیے فرانسیسیوں کو، جرمنوں کو اور اطالویوں کو۔ جیسے ہمارا نوجوان جاتا ہے آج امریکہ اور برطانیہ کے یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے، وہ آیا کرتے تھے قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے۔ وہاں سے انہیں جو بھی انجیکشن لگے ہیں وہ جاگ گئے، ہم سو گئے۔ لیکن اب واقعہ یہی ہے کہ یہ ترقی تو وہیں ہوئی ہے، اور آج ہم اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ روشنی ہے، یہ بجلی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم استفادہ نہیں کریں؟ لیکن ایک دوسری چیز کو بھی سمجھ لیجیے، یورپ میں ایک اور ترقی بھی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، عمرانی ترقی ہوئی ہے، سوشل ایوولوشن ہوا ہے۔ یہ جو عمرانی ترقی ہوئی ہے، جو سیاسی ادارے وجود میں آئے ہیں، جو ملوکیت کا خاتمہ کر کے جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا ہے، حقوق انسانی کا جو تصور دوبارہ دنیا میں زندہ ہوا ہے، یہ بھی تو یورپ ہی نے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کی اصل ہمارے پاس سے تھی، پھر سو نوٹ کر دیجیے، یہ سارے تصورات دیے محمد الرسول اللہ نے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے تصورات خلافت راشدہ میں تھے۔ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، امرہم شورا بینہم، کسی کو حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، حاکم اللہ، اور باقی تمام اعتبارات سے مسلمان حقوق میں برابر۔ یہ تصور تو اسلام نے دیا تھا، یہ تو خلافت راشدہ میں تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ جو خیر آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے،
وہ در حقیقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، یہ نور محمدی کا انعکاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو انہی سے مستعار ہے، اور یا یہ کہ ابھی نوع انسانی کوشش کر رہی ہے وہاں پہنچنے کی جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل انسان کو پہنچایا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد ہم سو گئے. ہمارے ہاں تو ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، جاگیرداری آ گئی. ہمارے ہاں بڑے سٹل انداز میں سود خوری آ گئی. میں اس کی وضاحت کروں گا آج کیسے کیسے آئی ہے. جیسا کہ اقبال نے اسی مجلس شورا جو ہے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی آخری خطاب میں کہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. بہرحال ہم اس رخ پر گئے، یورپ ادھر گیا. انہوں نے ایک طرف ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کی، دوسری طرف انہوں نے انسانی حقوق کا تصور، ملوکیت کا خاتمہ، فیوڈلزم کا خاتمہ، ریپبلکنزم، جمہوریت، حقوق انسانی کا تصور اسے زندہ کیا. اور پھر نظام کے مختلف ادارے بنائے. یہ مقننہ ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ انتظامیہ ہے، ان کے مابین یہ حقوق ہیں، یہ تحدیدات ہیں، یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہ سارا نظام یورپ میں ڈیولپ ہوا ہے. البتہ ہوا کیا، وہ جو میں کل بیان کر چکا ہوں، شیطان لعین نے انسان کی اس ترقی میں کفر کو گھول دیا. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ شیطان نے جو بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں بھی اقبال نے کہی، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہاں تک سائنٹیفک ترقی کا تعلق ہے، اس میں کیا زہر گھلے گا؟ ہاں، زہر گھلا ہے عمرانی تصورات میں، سماجی تصورات میں، عورت اور مرد کی مساوات کے تصورات میں، الحاد میں، سیکولرزم میں، نیشنلزم میں. یہ تمام ازم جو ہے در حقیقت شیطان نے یہ کفر اور شرک اور الحاد کو گھول دیا ہے اس نظام میں. لہذا آج ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نتیجے میں چاہتا ہوں اچھی طرح 2 اور 2 4 کی طرح نکال کر بات آگے بڑھے. جہاں تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے وہ ان کے باپ کی میراث نہیں ہے، نوع انسانی کی مشترک متاع ہے. ہم لیں گے، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں. اور ہو سکتا ہے، انہونی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، امریکہ میں بھی اس وقت جس قدر کے مسلمان سائنسدانوں کا خون، اس میں ہندوستان کے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن پاکستان کے سائنسدان اس وقت جو امریکہ کے سائنٹیفک جتنے ادارے ہیں، ریسرچ کے اداروں میں جتنا کام کر رہے ہیں، یہ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہ ساری ہماری یوں سمجھیے میراث ہے. وہ جو کبھی کہا تھا، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پیارا. یہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ مسلمانوں کے لخت جگر وہاں ہیں. آج وہ ہے، ان کا خون، ان کی صلاحیت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی محنت، ان کی مشقت جو ہے وہ وہاں کی سائنٹیفک ترقی کے اندر بہت بڑا پارٹ پلے کر رہی ہے. انہی میں سے ایک ڈاکٹر عبدالقدیر یہاں آ گیا تھا نا، وہیں سے ٹریننگ حاصل کی تھی نا. نہ معلوم اور کتنے ہزاروں، سینکڑوں نہیں لاکھوں ڈاکٹر عبدالقدیر موجود تھے. وہ تو حالات کا رخ بدلنے کی دیر ہے. یہ ساری مہارت، یہ ساری نو ہاؤ پھر یہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ جہاں تک سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقی کا تعلق ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں، نوع انسانی کی مشترک متاع ہے. اس پر ہمارا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کا. لیکن جہاں تک سماجی اداروں کا تعلق ہے، سوشل انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے، ریاست کے اداروں کا تعلق ہے، اس میں ہمیں ضرور تمیز کرنی ہوگی. ذرا چھان پھٹک کر کے دیکھنا ہوگا کہ ان کے کون سے انسٹیٹیوشنز کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کون سے کو نہیں. اس میں غلط اور صحیح کا امتیاز قائم کرنا ہوگا. لیکن جو غلط ہے اگر اسے اختیار کر لیا
تو جتنا یہ طرز عمل غلط ہے اتنا ہی غلط طرز عمل یہ بھی ہے کہ جو صحیح ہے اس کو ترک کر دیا جائے. یہ انسانی ترقی، جیسا کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، حکمت اور دانائی جو ہے یہ تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے. لہذا اگر اس انسٹیٹیوشن میں، اس سوشل ایوولوشن میں جو ادارے انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، ظاہر بات ہے کل کا کل تو شر نہیں ہے، اس میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. اس کے صحیح کو ترک کر دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کہ اس کے غلط کو اختیار کر لینا. اس لیے کہ تاریخ کا جو دریا بہہ رہا ہے آپ اس کے رخ کو ریورس نہیں کر سکتے، وہ دریا تو ڈاؤن جدھر بہہ رہا ہے بہتا رہے گا. لہذا اس دور میں جو بھی ترقی ہوئی ہے ہمیں اسے انکارپوریٹ کرنا ہوگا. اپنا جو آئیڈیل ہے خلافت راشدہ کا نظام، اس سے اصول مستنبط کرنے ہوں گے اور اس کا تفصیلی ڈھانچہ، اس کا تفصیلی خاکہ اس میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا، اس میں شامل کرنا ہوگا. سوشل ایوولوشن کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، جو بھی مغرب میں ہوا ہے اس میں سے جو صحیح ہیں، جو کمپیٹیبل ہیں، جو ہمارے اصولوں کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، انہیں اختیار کرنا لازم ہوگا. تبھی عہد حاضر کا نظام وجود میں آئے گا خلافت کا. جب ہم کہتے ہیں عہد حاضر میں خلافت کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، عہد حاضر میں معیشت کا، اقتصادیات کا کیا ڈھانچہ ہوگا خلافت کا، تو اس کے کیا معنی ہے کہ اصول ہمیں اسلام کے لینے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ سوشل انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ ہوئے ہیں ان کو بھی ہمیں، جن میں سے صحیح اجزاء جو ہے انہیں انکارپوریٹ کرنا ہوگا. اب ایک بات چھوٹی سی اور دیکھیے، انسانی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے عام طور پر اس کو 3 اصطلاحات سے واضح کرتے ہیں. میں نے خود ابھی وہ اصطلاح استعمال کی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. درمیان میں یہ لگے ہوتے ہیں ڈیش سے، چھوٹے سے، تاکہ یہ ایک لفظ سمجھا جائے. اس لیے کہ انسان کا اجتماعی نظام ایک وحدت ہے، حیاتیاتی وحدت ہے، ایک اکائی ہے. پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. اس میں اگر آپ منطقی تدریج دیکھیں گے تو سب سے بنیادی، سب سے اہم آئلی نظام، فیملی لا. اجتماعیت کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے، ایک مرد ایک عورت شادی کے بندھن میں بندھے، اولاد ہوئی، اب خاندان بن گیا. ایک خاندان، دوسرا خاندان، تیسرا خاندان، چوتھا خاندان، معاشرہ بن گیا، معاشرتی نظام وجود میں آیا. اس کے ساتھ ہی معاش اور اقتصادیات کا نظام وجود میں آیا. اور جہاں تک سیاسی اور خاص طور پر دستوری نظام کا تعلق ہے، کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور، یہ تو بہت ہی ریسنٹ ہے. یہ جو انسان کا عمرانی ارتقاء جو ہے، یہ اس کی بہت ہی، یوں سمجھیے کہ بہت ہی ماضی قریب میں انسان یہاں تک پہنچا ہے ریاست کے تصور تک. تو گویا کہ ترتیب یہ ہے، خاندانی نظام، معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تفصیلی احکام خاندان کے بارے میں. کس قدر تفصیلی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین، نکاح، طلاق، عدت، مہر، کس قدر تفصیل. اتنی تفصیل سے ریاست کا دستور نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ابھی تو انسانی ارتقاء جاری تھا. ریاست کا تصور تو ابھی میچور ہوگا جا کر، تاکہ کھلا رہے راستہ کہ آپ انکارپوریٹ کر سکیں، جو سوشل ایوولوشن کے ثمرات ہیں انہیں اسلام میں شامل کر سکیں. میں ایک بہت ہی سادہ سی مثال پہلے کافی عرصہ ہوا میں دیتا رہا ہوں کہ چینیوں میں سنا ہے، پہلے کہیں روایت تھی کہ نسوانی حسن کا یہ بھی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت کے پاؤں چھوٹے ہوں، تو وہ بچپن میں لوہے کا جوتا پہنا دیتے تھے، پاؤں بڑھے گا ہی نہیں. اسی طرح سمجھیے کہ اگر قرآن مجید نے کوئی دستوری خاکہ اور ڈھانچہ مکمل ریاست کا آج سے 1400 برس پہلے دے دیا ہوتا تو یہ جو ترقی ہونی تھی ابھی،
یہ سوشل ایوولوشن سے جو کچھ انسان کو ابھی مزید ملنا تھا اسے اس میں شامل کرنے کا کوئی موقع ہی نہ رہتا، امکان ہی نہ رہتا۔ جہاں تک خاندان کا نظام ہے وہ مکمل ہے، پہلے سے مکمل ہے۔ ایک شوہر ایک بیوی، ان کے درمیان رشتہ اور تعلق، نہ مرد کی نفسیات میں کوئی انقلاب آنے والا ہے نہ عورت کی نفسیات میں انقلاب آنے والا ہے۔ اس حوالے سے مکمل نظام 1400 برس قبل دے دیا۔ معاشی معاملات کے اندر صرف اصول دیے، صرف چند احکام دے دیے، سود حرام، جوا حرام، باقی اصول ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ریاست کے سلسلے میں تو سوائے اصولوں کے کچھ دیا ہی نہیں۔ کوئی خاکہ، کوئی ڈھانچہ جو ہے قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابھی سوشل ایوولوشن کا وہ پورا پروسیس جو ہے وہ ابھی جاری رہنا تھا، اور اس کے فروٹس کو، اس کے ثمرات کو اس میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے میدان کھلا رکھنا تھا۔ بہرحال ترتیب جو ہے وہ تو یہ ہے، لیکن میں اپنے بیان میں سب سے پہلے سیاسی اور دستوری ڈھانچے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں آج کی دنیا میں سارے اصول طے ہوتے ہیں سیاست کی سطح پر، دستور کی سطح پر، باقی سارا نظام اس کے تابع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہائیسٹ لیول پر جا کر بحثیں ہوتی ہیں دستور سے۔ اس حوالے سے جو ریورس آرڈر کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ اگر دستوری سطح پر ہمارے ملک کا نظام خلافت کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو خود بخود بقیہ چیزیں آپ سے آپ درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اب گفتگو ہو رہی ہے عہد حاضر میں خلافت کا سیاسی اور دستوری خاکہ کیا ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے میں ایک بہت سادہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت اختصار کے ساتھ مجھے تینوں پر گفتگو کرنی ہے۔ میں تفصیل میں بھی گفتگو کر چکا ہوں، ان میں سے ایک ایک کے اوپر پورے لیکچر، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریریں، وہ بھی کیسٹس موجود ہیں۔ آج تو میں آپ کو الجبرے کے فارمولے دینا چاہتا ہوں، فارمولہ سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد یہ کہ اس کی تفصیل کو آپ اس کو اپلائی کر لیجیے۔ میرا پہلا فارمولہ یہ ہے، عہد حاضر کے کسی بھی جمہوری نظام میں 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ خلافت کا نظام بن جائے گا۔ یعنی مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است۔ ابلیس کو مار دینا آسان کام نہیں ہے۔ زاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، وہ تو انسان کے دل کے اندر جا بیٹھتا ہے، کیسے قتل کریں گے؟ حضور نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان میں خون کے ساتھ سرایت کر جاتا ہے، کیسے قتل کریں گے؟ خوشتر آ باشد مسلمان اشکنی، آسان راستہ یہ اس ابلیس کو، جو تمہارا جو ابلیس ہے اسے مسلمان بنا لو۔ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے بڑی جرأت کی پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو اقبال نے وہاں سے یہ تصور لیا، دونوں حدیثیں ہیں، 2 حدیثوں کی ترجمانی 2 اشعار میں کر دی۔ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، کشتن ابلیس کار مشکل است، ذاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است۔ اور میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آج کے جمہوری نظام کو مسلمان بنائیں۔ جمہوری نظام رد کرنے کی شے نہیں ہے، اس کو مسلمان بنائیں، اور 3 چیزیں ہو جائیں تو یہ مسلمان بن جائے گا۔ اور آج جب میں اپنے یہ نوٹس لکھ رہا تھا تو ایک بات تو کل آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بات اور ذہن میں پہلی مرتبہ آئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا اقرار۔ حاکم اللہ ہے، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں۔
ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اصل حاکم کا دیا ہوا ہے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اور یہ استعمال ہوگی انہی حدود میں جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے دستور کا کہ پہلی دفعہ یہ ہونی چاہیے، اور اگر پہلی دفعہ نام وغیرہ کی ہوتی ہے تو دوسری دفعہ یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ قرارداد مقاصد کی شکل میں، اور اب جبکہ وہ دفعہ 2A کی شکل میں دستور کا جزو لا ينفک بن چکی ہے، یہ قدم اٹھایا جا چکا۔ البتہ دوسری دفعہ جو تیسری اب ہوگی اس دستور میں، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ یہاں کوئی قانون، کوئی قاعدہ کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا، کوئی شے کتاب و سنت کی بالادستی سے مستثنا نہیں ہوگی، ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت۔ یہ ہے دوسرا قدم، دستور میں یہ طے کر دیجئے، اس لیے کہ یہی حاکمیت ہے، خداوندی کا تقاضا ہے۔ اسی لیے میں نے آج شروع میں جو آیات پڑھی تھی، 2 آیتیں اس سے متعلق ہیں۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے پیچھے رہو، حدود کے اندر اندر ہے تمہارا مقام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر آزادی ہے تمہیں، اس دائرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ کرنا، تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ دستور میں طے کیا جائے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ یہ اگر اصول طے ہو جائے اور اس میں استثناء کوئی نہ ہو، استثناء ہوئی تو وہی بات ہو جائے گی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہمارے دین اور ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ آپ نے مستثنا ایک شے بھی کر دی تو اصول تو ٹوٹ گیا، آپ آ گئے اللہ کی اس آیت کے زد میں، یہ دفعہ آپ پر لگ جائے گی اگر ایک شے کو بھی مستثنا کر دیا۔ اور تیسری بات کیا ہے، یہاں قومیت کا اصول ہوگا اسلام کی بنیاد پر، وطنی قومیت نہیں۔ یہ تیسری بات ہے جس کے بارے میں آج میرا ذہن منتقل ہوا۔ یہ ملک تو ہے ہی ایسا ملک جو مسلم قومیت کے وطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے، یہ تو وجود میں آیا ہے، وطنی قومیت کی نفی کر کے مسلم قومیت کے اس بات پر۔ کانگریس کا اور مسلم لیگ کا جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس وطنی قومیت کے قائل تھی، ہندوستان میں بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی، بدھ، سب کے سب ایک قوم۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت ہمارے مذہب کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس مجھ کو ملا دے۔ تو وطنیت کی تو نفی کلی کر کے ہم نے کہا مسلم نیشن ہوڈ، ہم مسلمان ایک علیحدہ طور۔ تو ایک ہی ملک دنیا میں ہے پاکستان جو مسلم قومیت کے وطن سے جس کی ولادت ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان دونوں باتوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں گولیاں بڑی کڑوی ہیں۔ مادہ پرستی کے دور میں، سیکولرزم کے دور میں، نیشنلزم کے دور میں، مغربی تہذیب کی بالادستی کے دور میں ان پر عمل آسان نہیں ہے۔ یہ گولی کڑوی ہے، نگلنا آسان نہیں ہے، اسے صرف ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے نگلوایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی آئی کی حکومت بنی، 2/3 میجورٹی لے کر آئی، جو دستور کے اندر ترمیم کرنا چاہتی کر سکتی تھی،
اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آئی، جماعت اسلامی بھی شامل، جمعیت علماء اسلام بھی شامل، جمعیت اہل حدیث بھی شامل، پھر بھی کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی طے نہیں کر سکے۔ کوئی غیر مرئی ہاتھ ہے نا؟ کوئی روکنے والا ہے کہ نہیں؟ کون ہے؟ کون سے آئی کھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت ٹوٹتے دیکھ لی، جماعت اسلامی بھی چھوڑ گئی آئی جے آئی کو، جے یو آئی بھی چھوڑ گئی آئی جے آئی کو، یہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن یہ کڑوی گولی نہیں نکلی گئی، بلکہ برعکس کیا، نفاذ شریعت کے نام سے وہ قانون پاس کیا جس میں کہ سود کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ اللہ کے دین کے خلاف سب سے بڑی بغاوت تھی جو اس ملک میں ہوئی۔ یہ تو اللہ کو الٹیمیٹم دینے والی بات ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ دیکھیے گناہ جو ہے انسان کر رہا ہو لیکن اعتراف کرے بھائی میں گناہ گار ہوں، گناہ کر رہا ہوں، کام تو حرام ہے میں کر رہا ہوں، مجبوری ہے، تو گناہ گار تو ہے، سرکش نہیں ہے، باغی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں میں تو عین اسلام پر عمل کر رہا ہوں حرام خوری، اور کہے میں عین اسلام پر عمل کر رہا ہوں، یہ بغاوت ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ استہزاء ہے اللہ کے دین کا۔ اور یہ ہوا آئی جے آئی کے دور میں، کیوں ہوا سوچئے؟ کوئی بہت بڑی طاقت ہے، کوئی بڑی مستبد قوت ہے اس وقت دنیا میں جو اس طرف جانے نہیں دے رہی۔ میں اس موضوع پر اس وقت نہیں آ رہا، ہے کوئی طاقت، ایک شیطنت بھی ہے، شیطانی قوت، ایک وہ بھی ہے جسے ایرانی کہتے ہیں شیطان اعظم، شیطان بزرگ، ایک شیطان ابیض، ایک شیطان احمد تھا۔ یہ آج ان کا جو غلبہ ہے، جو دبدبہ ہے، اور اصل شیطان وہ یہود ہے کہ جو مالیاتی نظام، مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، ان سب کے اوپر مسلط، اس راستے پر جانے دینا ان کے لیے موت ہے۔ جب تک کہ قوم کوئی بہت بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگی، یہ گولیاں بڑی آپ کو اور مجھے بڑی میٹھی لگتی ہیں، بھائی کیا ہے، قرآن و سنت کی ٹوٹل بالادستی کون سا مشکل معاملہ ہے؟ اللہ کا قرآن، اس کے رسول کی سنت، اس کی بالادستی کو مان لینا کیسا مشکل ہے؟ کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی بڑی مشکل ہے۔ شیطان کی موت اس میں ہے، لہذا اس کے لیے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ اس جمہوری نظام کو اگر یہ تین چیزیں پوری کر دیں آپ، اللہ کی حاکمیت کا اقرار، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی بلا استثناء، اور قومیت وطنی نہیں مسلم قومیت، تو وہ ریاست اسلامی ہو جائے گی، خلافت ہو جائے گی۔ اس میں اضافہ کر رہا ہوں ایک بات کا، چاہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام ہو چاہے صدارتی جمہوری نظام ہو، اصولاً یہ دونوں مباح ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے میرا جو جنگ میں مضمون چھپ رہا ہے، میں کچھ گفتگو کر چکا ہوں، اگلی قسط میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو آ رہی ہے۔ صدارتی نظام خلافت راشدہ سے اقرب بھی ہے، زیادہ منطقی ہے، زیادہ معقول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صدارتی نظام میں یہ جو مغرب میں ارتقاء ہوا ہے ریاست کا، تین اس کے بڑے بڑے اعضاء مانے گئے، اعضاء رئیسہ، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ صدارتی نظام میں تینوں بالکل علیحدہ ہیں۔ پارلیمانی نظام میں انتظامیہ اور مقننہ گڈمڈ ہے، پارلیمنٹ ہی قانون بنائے گی، پارلیمنٹ ہی کے اندر اکثریتی پارٹی کا جو لیڈر ہوگا وہ